السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علاقو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ اس نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم صاحب کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم مسلمان لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم صاحب نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم صاحب نے جواب دیا، یقیناً ہمارا ایمان اس پر ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم صاحب نے فرمایا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم صاحب نے فرمایا، نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم صاحب نے کہا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں؟ یعنی کیا چرواہے نے ریوڑ کے پیچھے کتے رکھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں ریوڑ کے پیچھے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ اچھا، تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کی سن کر واپس آنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم صاحب نے فرمایا کہ وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم صاحب نے کہا، ہاں تم تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہو۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے منہج پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا اور ہماری گردنوں پر مسلط رکھے گا۔ جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ آج پھر وہی حال ہے، آج کتے ہم پر مسلط ہیں دوستو، یہودیوں، عیسائیوں اور لبرل کی صورت میں، اور جب تک ہم واپس نہ آ جائیں پورے کے پورے دین کی طرف، تب تک ہم پر مسلط رہیں گے۔ دوستو ذرا سوچئے گا ضرور۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار دنیاوی باتیں اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، یعنی حضرت عمر، حضرت صدیق اور حضرت عثمان، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمانداری کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا،
آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے، اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیا خوب ہی محفل تھی دوستو! جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہیں تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل امین علیہ السلام بھی اجازت لے کر آپ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور اس پر استقامت یعنی اس کو خرچ کرتے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ دوستو بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں صحابہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، بکھرے موتی۔ دوستو اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس حدیث سے جھوٹ کی سخت مذمت معلوم ہوئی اور پتہ چلا کہ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے،
اور ان کو جھوٹ سے ایسی گن آتی ہے کہ جو ہی کسی کے منہ سے جھوٹ نکلا فرشتے وہاں سے چل دیتے ہیں اور 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں۔ ناگواری اور نفرت تو سبھی فرشتوں کو ہوتی ہے، لیکن جو فرشتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ مجبوراً ناگواری کو برداشت کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کی پیاری مخلوق کو تکالیف پہنچانا کتنا برا عمل ہے، اس کو خود سمجھ لیں، اور اوپر سے جھوٹ کا گناہ ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ بتاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا خوب دھیان رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچائی والا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہوں میں گھس جانے کی راہ بتاتا ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا دھیان رکھتا ہے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹ کے مواقع سوچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بس مومن بندوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ ہی کو اختیار کریں، اور بچوں کو سچ ہی سکھائیں اور سچ ہی کی عادت ڈالیں۔ ان کو بہلانے کے لیے بھی جو وعدہ کریں وہ وعدہ بھی سچا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا، لے آ، میں تجھے دے رہی ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا، تو نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو کھجور دینے کی نیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اگر تو اس کو کچھ بھی نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ استغفر اللہ۔ دوستو آج دیکھیں ہم جھوٹ میں کہتے ہیں بچوں کو ہوا آ رہا ہے، بھیڑیا آ رہا ہے، کتا آ رہا ہے، سو جاؤ، ایسے میں ڈراتی ہیں۔ دوستو یہ جھوٹ میں آتا ہے، ایسے کبھی بھی نہ کریں۔ دوستو اسی طرح پرانے وقتوں میں لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال بٹورنے کے لیے ایک گروہ ہوا کرتا تھا، اس گروہ سے وابستہ لوگ ٹھگ کہلاتے تھے۔ آج بھی آپ نے بڑے بابوں سے پوچھیں گے ٹھگ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی ایک ٹھگوں کے گروہ کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی بکرا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ 4 ٹھگوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے ٹھگنے کا پروگرام بنایا۔ چاروں ٹھگ اس کے راستے پر کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے انجان بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دیہاتی کچھ آگے بڑھا تو پہلا ٹھگ اس سے آ کر ملا اور بولا، بھائی یہ کتا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دوستو حالانکہ اس دیہاتی کے پاس بکرا تھا، اور پہلا ٹھگ کہتے ہیں کہ یہ کتا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دیہاتی نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، بے وقوف، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ بکرا ہے، کتا نہیں؟ دیہاتی کچھ اور آگے بڑھا تو دوسرا ٹھگ ٹکرایا۔ اس نے کہا، یار یہ کتا تو بڑا شاندار ہے، کتنے کا خریدا؟ دیہاتی نے اسے بھی جھڑک دیا۔ اب وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا، مگر آگے تیسرا ٹھگ تاک میں بیٹھا تھا جس نے پروگرام کے مطابق کہا، جناب یہ کتا کہاں سے لیا ہے؟ اب دیہاتی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں یہ واقعی کتا تو نہیں ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا وہ باقی ماندہ راستہ کاٹنے لگا۔ بالآخر چوتھے ٹھگ سے ٹکراؤ ہو گیا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا تھا۔ وہ بولا، جناب کیا آپ اس کتے کو گھاس کھلاؤ گے؟ اب تو دیہاتی کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی کتا ہی ہے۔
اس بکرے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں ان چاروں ٹھگوں نے بکرا ٹھگ لیا۔ دوستو آج ہمارا معاشرہ بھی انہی کی طرح، یعنی ان ٹھگوں کی طرح مختلف اقسام کے ٹھگوں کی یلغار میں ہے۔ یہ ٹھگ دراصل ہمارے ایمان کے ٹھگ ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سچائی کی راہ پر چلیں۔ یہ ایمانداری کے خلاف اتنی دلیلیں دیتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص بھی مصلحت پسندی کا شکار ہو کر مخمصے کے دو رائے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ناجائز منافع خوری کو حق ثابت کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس قبیح فعل پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ عبادات کو رسومات بنا کر لوگوں کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ یہ ہوس کو محبت کا نام دے کر نوجوان نسل کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ مذہب کو کلچر سے تعبیر دے کر لوگوں کو اس سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ رشوت کو تحفے کا لبادہ اوڑھ کر اخروی آگ کو دہکا رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ کو دہکا رہے ہیں۔ غرض یہ ٹھگ اس جدید دنیا کے ماڈرن شیطان ہیں۔ یہ ہمارے پاس اپنی قبیح شکل میں نہیں آتے، بلکہ یہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہو کر ہمارے ہمدرد بن کر یہ ساری کاروائی کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال سے بچنے کے لیے ایک صالح مومن کو دو تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ وہ حق اور باطل کے معیار کو عوام الناس کی رائے سے اخذ کرنے کی بجائے قرآن و حدیث اور مسلمہ اخلاقی اصولوں سے اخذ کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان ٹھگوں کو پہچانے اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دے، ورنہ اس کا حشر بھی اس دیہاتی جیسا ہوگا جو بکرے کو کتا سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج واقعات ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے ایمان کے پیچھے بہت سارے ٹھگ لگے ہوئے ہیں۔ دوستو اسی طرح اس کے ماں باپ نے بڑے لاڈ و پیار سے اس کی پرورش کی تھی۔ جوان ہوئی تو والدین کی رضامندی کے بغیر کالج کی بس کے ڈرائیور سے خفیہ نکاح کر لیا۔ باپ کو جب پتہ چلا تو بیٹی نے جواب دیا، میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں مجھے رخصت کر دیں، ورنہ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ باپ نے کہا کہ اگر آپ کا یہ حتمی فیصلہ ہے تو آپ نے گھر سے جو کچھ لینا ہے لے لو اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا اب آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ ہمارے لیے مر گئی اور ہم آپ کے لیے مر گئے۔ وہ خوشی خوشی سامان پیک کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ تقریباً 8 سال بعد اس کی ملاقات ایک قریبی عزیزہ سے ہوئی اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے دوران اس نے زارو قطار، یعنی اس لڑکی نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ عزیز سمجھا کہ شاید گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ والدین کی نافرمانی اور جدائی کا پچھتاوا اسے رلائے جا رہا ہوگا۔ تمام گھر والے اسے دلاسا دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ بہت اصرار کے بعد اس نے رونے کی وجہ بتائی۔ وہ کچھ یوں گویا ہوئی کہ میں نے والدین کی نافرمانی کی، ان سے تمام تعلقات ختم ہو گئے، اس کا پچھتاوا تو مجھے ساری زندگی رہے گا۔ مالی لحاظ سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میرے شوہر جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں نے چپکے سے کئی بار ان کی دعا سنی ہے۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کے کبھی شادی نہ کرے،
یا اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے۔ دوستو، یہ تمام لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ دعا لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت اور ایک اعلان ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو اللہ پاک کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کی رسوائی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہاں ہی ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سارے واقعات سبق آموز اور نصیحت آموز ملے ہوں گے۔ دوستو، ان واقعات کو اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان سے سبق حاصل کر کے انسان اپنی زندگی بدلے اور سیدھے منہج پر آ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔